بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان اسلام، آج ہمارے پاس دو سوال ہیں جو نہایت ہی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ غزہ کے اندر مکمل طور پر تباہی ہونے کے باوجود عرب دنیا اور ہم خاموش کیوں ہیں؟ یہ ہمیں چپ کا جو سانپ ہے وہ کیوں سونگ چکا ہے؟ حالانکہ 2023 سے لے کر 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک ان کی کل شہادتیں جو ہے وہ 46,707 تک جا پہنچی ہیں۔ پہلے بھی لاتعداد ہیں، یہ صرف 7 اکتوبر 2023 سے آگے والا معاملہ ہے، جن میں تقریباً 18,000 بچے ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق 17,000 بچے ہیں، اور تقریباً 1,10,265 زخمی ہیں، تقریباً 2.5 لاکھ بھوک کا شکار، اور تقریباً 95% آبادی جو ہے وہ بے گھر ہو چکی ہے۔ ایسی حالت کے اندر یہ مسلم دنیا خاموش کیوں ہے، یا صرف مظاہروں تک ہی محدود کیوں ہے، خصوصاً عرب دنیا؟ تو اولا ہم اس حوالے سے جواب دیتے ہیں، عرب دنیا کے حوالے سے۔ تو یہ ذہن نشین کر رہے ہیں کہ اس جواب کی جو اندرونی کیفیت ہے وہ آپ کو محمد بن سلمان کے اس بیان سے حاصل ہو جائے گی کہ جو اس نے عمران خان سے ملاقات کے بعد اس نے جاری کیا تھا، وہ بھی غالباً عمران خان کے ساتھ تھا۔ اولاً جب اس نے دورہ کیا تھا پاکستان کا، ایران پر گفتگو ہوئی تھی، عمران خان نے کہا تھا کہ آپ اکٹھے بیٹھتے کیوں نہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا تھا کوئی بندہ ایسا ہو جو بیٹھے، تو اس کے لیے عمران خان تیار ہوئے۔ عمران خان فوراً ایران چلے گئے تھے، وہاں وہ گئے، وہاں گفتگو ہوئی، اس کے بعد پھر تھوڑی سی گفتگو ہوئی محمد بن سلمان کے ساتھ، جس میں اس نے کہا تھا، جب معاہدہ اور مذاکرات ہونے لگے تھے، اس نے کہا تھا کہ ہمیں ان سے خطرہ ہے۔ کن سے؟ امریکہ سے۔ کیوں خطرہ ہے؟ کیونکہ شافات کے بعد امریکہ مکمل طور پر یہاں مقیم ہو چکا ہے۔ آج کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 30,000 ان کے لوگ عرب کے اندر موجود ہیں، یو اے ای کے اندر بھی موجود ہے، اور تقریباً قطر کے اندر 20,000 لوگ موجود ہیں۔ وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا اڈا یہاں مشرق وسطیٰ کے اندر قطر کے اندر ہے۔ تو شافات کے بعد وہ مکمل طور پر یہاں رہ رہے ہیں، اور ان کے جو ایئر کرافٹ اللہ کا بڑا کرے کیریئرز ہیں وہ بھی یہاں تقریباً پھر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان پر کافی کیونکہ جہاز آتے ہیں، کافی سارے ان پر تعداد آ سکتی ہے، تقریباً 120 جہاز اس پر موجود ہیں جو کسی بھی ہنگامی صورت پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شافات کے بعد وہ ان کے ساتھ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن عرب بھی اندر سے وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ ہم حق کی طرف نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ بالکل ان احادیث کے یہ مصداق بن چکے ہیں جس میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عرب کی بربادی بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، یہ برباد ہو جائیں گے۔ بہت ساری روایات موجود ہیں ان کے اندر محبوب علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ یہ کیا ہوں گے؟ برباد ہوں گے، اور یہ وہ وقت آ چکا ہے۔ یہ اب ویسے ان کی بربادی شروع ہو چکی ہے اخلاقی لحاظ سے، دوسرے حوالہ جات کے اعتبار سے، جس کا بھی کچھ وغیرہ دیکھنے کے اندر جب ٹرمپ آیا، سب سے بڑی بات وہ تھی کہ جب وہ امریکہ پہنچا تو اس نے بیانات جاری کیے کہ یہ لوگ بالکل ہی ختم لوگ ہیں، انہوں نے مجھے سونے کی پلیٹیں دے کر مطمئن کرنا چاہا، سونے کے فوارے دکھا کر مطمئن کرنا چاہا، حالانکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں جہاں پلا بڑا ہوں وہاں سونے کے نلکے تھے، میں نے سونے کی پلیٹوں ہی کے اندر اپنا بچپن گزارا ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے یعنی ٹرمپ کہتا ہے میرے نزدیک یہ میرا احساس نہیں تھا، اگر اگلی مرتبہ انہوں نے میرے مطابق استقبال نہ کیا تو میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ لیکن حالانکہ یہاں عرب لوگوں نے اپنی طرف سے خوب استقبال کیا، خوب غلامی کا حق ادا کیا، لیکن پھر بھی آقا ناراض ہو گیا۔ تو یہ ان مظاہرات کو دیکھ کر، ان کنایات کو دیکھ کر یہ مکمل طور پر اب سامنے آ چکا ہے کہ ان کی بربادی بالکل ہی قریب ہے۔ اور اگر ہم کتاب الفتن کو پڑھیں اور یا پھر آخرت کی جو نشانیاں ہیں جو محبوب علیہ السلام نے بیان کی، بڑی نشانیوں سے قبل کی نشانیاں، وہ بھی غالباً مکمل طور پر وہ اختتام پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے، شروع تو ہو چکی ہیں، وہ اختتام کی طرف جا رہی ہیں۔ اب یہ عرب کی ہلاکت قریب ہے، لیکن یہاں یہ ضرور سماعت کر لیں کہ
عرب سے پہلے جو معاملہ ہونا ہے، ایک حدیث ہے، واضح طور پر روایت ہے کہ وہ فارس کا معاملہ ہونا ہے، عرب سے پہلے فارس ہلاک ہوں گے۔ فارس کے اندر کون سا ملک ہے؟ سب جانتے ہیں، ایران۔ یعنی عرب سے پہلے ایران ہوگا۔ ابھی وہ ایران اکیلا رہ چکا ہے، عرب والے تو مکمل طور پر ان کی گود کے اندر بیٹھے، اور ہم بھی ان کے غلام ہیں۔ ہم کون سے آزاد لوگ ہیں؟ ملا کو جو ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد، کوئی آزاد نہیں، یہاں پر وہی غلامی والا معاملہ ہے۔ تو یہ سارے جو ممالک ہیں وہ مکمل طور پر صرف مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر ان کی گود کے اندر بیٹھے ہیں۔ ایران ہے صرف وہ تھوڑا وہ اپنی بہادری دکھا رہا ہے، لیکن حدیث کے مطابق وہ بھی اب گرنے والا ہے، کیونکہ اب CNN کی رپورٹ بھی بتا رہی ہے کہ اگر ان کی مذاکراتی گفتگو نہیں ہوتی ایران اور امریکہ کی، تو اسرائیل جو ہے وہ اپنا حملہ کر دے گا ان کے نیوکلیئر سسٹم پر۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپنا نیوکلیئر جو سسٹم ہے وہ ابھی دوسرے مقام پر منتقل کرنے کی سوچ رہا ہے، جو اس سے زیادہ محفوظ ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جواب ہے ہمارے اس سوال کا کہ ہم مدد کیوں نہیں کر رہے۔ اس کی بڑی جو وجہ ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم ان کے غلام ہو چکے ہیں کامل طور پر، مکمل طور پر۔ اس وجہ سے ہم ان کی مدد نہیں کر رہے۔ اور بھی کافی سارے وجوہات ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں، ہمارے اندر ہی سے ان کا وجود ہے۔ باقی بڑی وجہ وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم ان کے غلام ہیں، فکری طور پر بھی غلام ہیں اور روحانی طور پر بھی ہم ان کے غلام بن چکے ہیں۔ یہی وجہ کہ ہم نے ایران کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ میں ایرانی انقلاب پر بھی گفتگو کرتا ہوں، لیکن اس وقت چونکہ سنجیدہ حالت تھی، ہمیں ایک ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم ایک نہیں ہو رہے، اور یہی وجہ بنے گی کہ ایران مٹ جائے گا۔ نہ بھی مٹا تو اس کی کثیر سال تباہی عنقریب ہونے والی ہے، جس کا جواب سب نے دینا ہے۔ ساری مسلم امہ جو ہے یہ اس کی جواب دہ ہے۔ یہ ہو گیا ایک سوال۔ سوال نمبر 2، یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی جارحیت پر یورپی یونینز اور مغرب وغیرہ نے تنقید کرنا شروع کر دی ہے، پروازیں بھی منسوخ ہو رہی ہے اور کافی سارے معاملات ہو رہے ہیں، اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ایندھن یہ ذہن نشین کر لیں، یہ سارا پروپیگنڈا ہے، یہ صرف دکھاوے کے لیے۔ یہ ماضی کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں، جو شاہد عدل ہیں، جو انقلابی اور فکری بندہ ہے وہ سمجھتا اور جانتا اور خوب جانتا ہے، لہٰذا ایسے بیانات اور ایسے اعمال سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ یہ سب ایک ہیں، اور یہی تو وقت ہے ایک ہونے کا۔ ان کے کس نے کہا کہ یورپی یونین ان سے ناراض ہے؟ اگر ناراض ہوتی تو نیٹو کس وجہ سے بنی تھی؟ اگر ناراض تھے تو نیٹو کس وجہ سے؟ اس طرح کی درنگی ہو رہی ہے، صرف بات چیت کر دیتے یا پھر افراد منسوخ کر دیتے، یہ کیا عمل ہے؟ اس طرح کے معاملات تو پاکستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں، اس طرح کے معاملات تو دوسرے ممالک کے اندر بھی ہو رہے ہیں۔ وہ جو مکمل گود کے اندر بیٹھا ہے امریکہ کی سعودی، وہ بھی بات کر دیتا ہے۔ اگر یورپی یونین نے بات کر دی اس طرح کی تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو اس سے بالکل بھی دھوکہ نہ کھایا جائے کہ یورپی یونین اس وقت خلاف کھڑی ہے، کس کے؟ اسرائیل کے، بالکل نہیں۔ یہ کل کی رپورٹ آ رہی ہے، ایک اور جہاز بھیجا امریکہ نے، اسلحے سے لدا جہاز، وہ کیوں بھیج رہا ہے؟ کیا یہ بائیکاٹ ہے؟ اسے بائیکاٹ کہتے ہیں؟ کیا وہ جو جہاز بھیج رہا ہے، امداد بھیج رہا ہے، وہ جو ان کی جنرل اسمبلی ہے وہاں اس کی مشارت نہیں ہوتی؟ کیا اقوام متحدہ میں اس پر گفتگو نہیں ہوتی؟ کیا جو یہ جو کہا رہا ہے فرانس بھی مخالف ہے، کیا فرانس اس طرح کے احکامات کو ویٹو نہیں کر سکتا؟ بتائیں۔ یہ سارے صرف یہ کھوکھلے دعوے اور کھوکھلی باتیں ہیں، ان کے اندر کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 1 کا جواب آپ نے سن لیا کہ ہم مکمل طور پر غلام ہو چکے ہیں، مکمل طور پر غلام ہو چکے، اس وجہ سے ہم غزہ کی مدد نہیں کر رہے، ہم پھنس چکے ہیں امریکی غلامی کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اپنا ایران کو تباہی کے دہانے پر لے آئیے اور وہ تباہ ہوگا۔ ہمارے نزدیک شاید ایسا نہ ہو، لیکن ایک روایت مجھے ملی ہے اس کے مطابق۔ اور سوال نمبر 2 کا جواب یہ ہے کہ یورپی یونین بالکل بھی اسرائیل کے مخالف نہیں ہے، بلکہ بل کلنٹن سے ایک معاہدہ چلا آ رہا ہے کہ اب جو یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہ اب ایک ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو پہلا بش تھا وہ اور بل کلنٹن ان کی دعوتوں کے اندر جاتے رہے ہیں۔ کن کی دعوتوں کے اندر؟ اسرائیل کی دعوتوں کے اندر۔ اب ہمارے ایک ہونے کا وقت ہے۔ سب سے پہلے ہم اسلام کے خلاف کام کریں گے، اسلام کو مکمل طور پر سب ہستی سے مٹا دیں گے، جو کہ ان کا نفور ہونے والا خواب ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہم آپس میں دیکھ لیں گے، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر کے دونوں خواہ ہیں، عیسائی بھی یہودی بھی۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی طور پر حقیقی معانی کے اندر ہمیں کام کرنے کی اور صحیح مسلسل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔